جی السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال ملیحہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، جس میں ہم کچھ بات کریں گے نمبرز کی، جسے علم الاعداد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہوتا کیا ہے، اور اس کو اکثر لوگ ایسٹرولوجی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ایسٹرولوجی میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کئی لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ اچھا اس کے جو اعداد ہیں وہ کیا بن رہے ہیں، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ناموں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو زبردست خوبصورت نام ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ آج کے پروگرام میں ان ایشوز پہ بات کریں گے، اور پھر خواتین کا جو ہمارے معاشرے میں تعمیری کردار ہے اس پہ بھی اگلے سیگمنٹ میں چل کے بات کریں گے انشاءاللہ، کہ خواتین کیسے اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں معاشرے کو بنانے میں، معاشرے کی فاؤنڈیشن سیٹ کرنے میں۔ کیونکہ وہ ہے نا کہ جب آپ ایک لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک فرد کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ ایک لڑکی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ تو بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور یہ جو جینڈر ایکویٹی ہے، جینڈر بیلنس ہے، یہ کتنا ضروری ہے، اور بچیوں کو صرف اس لیے تعلیم اور جو ان کی دیگر اچھی اپرچونٹیز ہیں ان سے صرف اس لیے محروم رکھنا کہ وہ لڑکا نہیں ہے۔ اب ہمارا معاشرہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جس طرح اسلام کی روح سے بالکل خلاف جا کے بچیوں سے ان کی شادی سے پہلے بھی نہیں پوچھا جاتا تھا، اکثر بس کہہ دیا جاتا تھا کہ فلاں جگہ خالہ کے بیٹے سے ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، پھوپھی کے بیٹے سے ہو گئی ہے تو بس ہو گئی ہے، اب میں پھوپھی کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں نے انکار کر دیا۔ تو یہ والی باتیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا معاشرہ اسلام کی روح سے جو ہے کہ لڑکی سے ضرور آپ شادی سے پہلے پوچھیں، اور اس کی بھی رضامندی شامل ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہے۔ سو ان معاملات میں آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ کس طرح بہتر بھی ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم معاشرے کے بگاڑ کی تو بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس پہ بھی فوکس کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری بہتری کیا کیا آئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ طلعت جبین صاحبہ، جو کہ ماہر علم الاعداد ہیں۔ طلعت صاحبہ، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز آپ کے چل رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو علم الاعداد ہے یہ ہوتا کیا ہے، اور اسٹرالوجی میں جو کہتے ہیں جی نجومی صاحب نے کچھ بتا دیا، تو اسٹرالوجی میں اور علم الاعداد میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ جو علم الاعداد آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ نمبرز کا علم ہے۔ جی، ایک تو ہوتا ہے کہ چلے آپ نے کیلکولیشن کی، آپ نے کاؤنٹ کیا کچھ بھی 1 2 3 4 کے حساب سے، تو وہ تو میتھ آ جاتا ہے، لیکن اس کو اٹیچ کرتے ہیں ہم روحانی علوم کے ساتھ۔ اچھا جی، تو اسی حساب سے پھر ہر لیٹر کے، ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش زیادہ چلتی ہے، ہم نام بھی اپنا انگلش میں لکھتے ہیں، سگنیچر بھی انگلش میں ہے، سوشل میڈیا پہ نام ہمارا جو ٹریول جی کر رہا ہے وہ بھی، ڈاکومنٹ بھی، ہماری دفتری زبان بھی انگلش جی، ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو وہی انرجیز بھی رکھتی ہے، وہی وائبریشن بھی اچھا، رکھتی ہے۔ نہ تو ہم عربی میں اپنا نام لکھتے ہیں، نہ ہی کہیں عربی میں لکھا جاتا ہے، نہ کہیں اردو میں لکھا اس سے جاتا ہے۔ فرق پڑتا ہے؟ تو ظاہر ہے جو چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے وہی زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے، اثر بھی وہی رکھتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ چونکہ انگلش میں ہی نام چل رہا ہے ہمارا، ہر طرف ٹریول تو وہی کر رہا ہے، تو جو انگلش کی نیومرولوجی ہے میں اس کی ایکسپرٹ ہوں۔ تو انگلش کے جتنے بھی لیٹر ہیں اے سے لے کے زی تک، ان کو ہم نمبرز کے ساتھ اچھا، جی بالکل ایسوسیٹ کرتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔ تو 9 تک، اس کے بعد پھر جب 10 آ جاتا ہے تو 1 + 0 اگین وہ 1 ہو جاتا ہے، پھر 11 ہے تو 1 + 1 تو 2 پہ چلا جاتا 2 ہے۔ پہ چلا جاتا ہے، تو ٹھیک ٹوٹل ہے، نمبر جو علم الاعداد میں ہے وہ 1 سے 9 تک ہی ہے۔ صحیح، اسی طرح ہم جب نیم کی نومیریکل ویلیو نکالتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم ایک چارٹ یوز کرتے ہیں جو کلیڈین چارٹ کے نام سے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ اچھا، ویسے لوگ اس کو شلیڈین، چلیڈین اس طرح سے بھی مطلب وہ نام پروناؤنس دیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن بالکل وہ ہاں، اصل میں کیونکہ سی ایچ کی کیلیڈین، ساؤنڈ کے ساتھ ہے تو پھر اس لیے لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ وہ اس طرح ہاں، سے ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ پتا ہونا کہ کیمیکل جس طرح ہوتا ہے سی ایچ، تو جی یہ وہی جی ساؤنڈ ہے۔ جی بالکل۔ اور اصل میں یہ سٹارٹ ہوا تھا عراق سے، ایک ٹرائب تھا وہاں پہ جو کالیڈین کے نام سے تھا، تو وہاں سے سٹارٹ ہوا، انہوں نے ہی اس کو بیسک جو علم تھا انہوں نے ہی دیا۔ اصل میں وہ قبیلہ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے تو وہ بڑے اس میں ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے قبائل جو ہیں وہ نام رکھنے میں بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، بالکل، اور ان کو لگتا ہے کہ ایسے نام رکھے جو جنگجو نام ہوں لڑکوں کے، اور لڑکیوں کے ایسے رکھے جائیں جو سافٹ ہوں، زیادہ خوش قسمت ہوں، اپنے خاندان کے لیے خوش قسمتی لائیں۔ صحیح، تو وہ لوگ بہت زیادہ اس میں کیئرفل تھے کہ نام بہت اچھے رکھے جائیں، تو انہوں نے ہی پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ اس طرح سے انہوں نے کوئی ریسرچ کر کے ناموں کی، تو پھر
اس پہ انہوں نے یہ چارٹ تیار کیا تھا اور انہوں نے ہی بیس ڈالی تھی اس کی علم الاداد کی. بعد میں جب یہ چائنا میں پہنچا تو پھر تھوڑی سی اس میں چینجز آئی, لیکن بیسک علم ابھی بھی وہی ہے. اچھا. لیکن جب ہندوستان اس وقت تھا تو اس وقت جب یہ ادھر آیا تو اسٹرالوجی میں یہ لوگ بہت ماہر تھے. اچھا. تو جب نیا علم آیا ان کے پاس, انہوں نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا پلینٹس کے ساتھ. اچھا. ہاں, نمبرز کو, جیسے 1 نمبر ہے تو سن کا ہے, 2 ہے تو مون کا ہے, 3 ہے تو جوپیٹر کا ہے, اس طرح سے کر دیا. لیکن اس سے پھر اگر آپ اس کو ایسٹرولوجی کے ساتھ اگر ملا کے کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسٹرولوجر اس کو کرتا ہے تو وہ پھر جب اس کو الائن کرنے کی کوشش کرتا ہے پلینٹس کے ساتھ یا ان کی کوالٹیز کے ساتھ, تو وہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے, کیونکہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ علم ہے. یہ جو سمجھ لیں ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. بالکل صحیح. اس کو الگ ہی رہنا چاہیے. یعنی علم النجوم تو وہ ہے نا کہ جس میں, اور یہ اسلام میں تو خیر منع بھی ہے کہ یہ بالکل اس طرح کی ہاتھ دیکھنا یا یہ کہنا کہ کل یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ, پرسوں وہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی اسلام میں منع بھی اسی لیے ہے علم النجوم کا استعمال, کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے کی بجائے آپ کو زیادہ اس شخص کی بات پہ وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, حالانکہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کل کس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ناموں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں جس طرح آپ علم الاداد ہے, اسی طرح علم الاسماء بھی ہے. بالکل ہے. کئی لوگ اپنے بچوں کے جو نام رکھتے ہیں, وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے اکثر لوگ مشورہ کرنے آ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا کیا نام رکھا جائے. تو اب یہ بتائیں کہ ناموں کے ساتھ اس کا جو علم الاداد ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ ناموں کے ساتھ اصل میں بیسک سٹارٹ ہی نام سے ہوا تھا یہ. اچھا. کیونکہ نام رکھنے کے لیے ان کو ایسی وائبریشن چاہیے تھی, ایسے لوگ چاہیے تھے جو اس نام کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں, یا ان کو اس طرح کے, جس طرح کے اگر جنگجو چاہیے تو آپ نام نمبر 9 پہ لے جائیں. انہوں نے پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جتنے بھی جنگجو ہیں ان کا نام تو نمبر 9 پہ آتا ہے, جو نیومیریکل ویلیو انہوں نے پٹ کی تھی اس کے مطابق. تو نام تو اصل میں اگر آپ رکھتے ہیں اس کے علم الاداد کے حساب سے رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے, جیسے حضرت علی جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا, ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی سعادت کی تو کوئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے نام علی رکھ دیا. لیکن پھر بھی ماں نے ایک نام رکھا, وہ حیدر تھا. تو حیدر نام انہوں نے اس لیے رکھا کہ وہ چاہتی تھی ان کا بیٹا جنگجو بنے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جب خیبر فتح ہوا تو حضرت علی نے مرحب کے مقابلے پہ آ کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر قرار. اب انہوں نے علی کا نام نہیں لیا کیونکہ علی ایک ٹھنڈا نام ہے, خوش قسمت نام ہے, وہ سوشل سرکل آپ کا بہت اچھا کر دیتا ہے. لیکن حیدر ایک جنگجو نام ہے. تو انہوں نے مرحب کو کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب مرحب کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نام کے کسی بندے سے نہ لڑنا. تو اس وقت اس عورت کو کچھ پتا تھا جو اس نے کہا کہ حیدر سے نہ لڑنا, ورنہ کسی کو کیا پتا کہ حضرت علی کا نام حیدر تھا. تو اب دیکھیں کہ جنگ میں وہ حیدر کہتے تھے خود کو, عام زندگی میں وہ علی تھے. اچھا, یہ طلعت صاحبہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی. اب یہ بتائیے کہ جس طرح فرض کیجئے کہ کسی کا نام احمد رکھ دیا گھر والوں نے, لیکن آگے چل کے اس نے اپنا نام, یا کسی اس کے بڑے نے ہی اس کا نام سالار رکھ دیا. اب کچھ لوگ اس کو احمد کہتے ہیں اور کچھ لوگ سالار کہتے ہیں مثال کے طور پہ. تو اب یہ بتائیں کہ پھر اس کی پرسنالٹی پہ احمد کے نام کا زیادہ اثر ہوگا یا سالار کے نام کا زیادہ اثر ہوگا؟ اگر کسی بھی انسان کے 2 3 4 جتنے بھی نام ہوتے ہیں, دونوں یوز ہو رہے ہیں, دونوں کو ملا کر اس کی پرسنالٹی نکلے گی. اب احمد نام بھی دیکھا جائے گا, سالار نام بھی دیکھا جائے گا. اب احمد نام تو نمبر 1 پہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا تھا. وہ شاید چاہتی تھی وہ بادشاہ بنے. اچھا, مطلب دیکھیں ماں کی خواہش کیا ہوتی ہے. حضرت علی کی والدہ چاہتی ہے کہ وہ جنگجو بنے, ٹھیک ہے. نبی کی ماں چاہتی ہے کہ وہ سردار بنے قبیلے کا, تو انہوں نے ان کا نام احمد رکھا. ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھ دیا. اب دادا یہ چاہتے تھے کہ ان جو نمبر 2 ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو محمد نام ہے نمبر 2 پہ آتا ہے, احمد نام نمبر 1 پہ آتا ہے. اب شاید دادا کی یہ خواہش تھی کہ ہر بندہ ان کے پاس آئے, اپنا دکھ بتائے ان کو, اپنا مسئلہ بتائے اور یہ مسئلہ حل کریں. جو نمبر 2 پہ جس کا بھی نام آئے گا وہ مسئلے حل کرے گا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ ہر عورت ہر مرد نبی ہے, ظاہر ہے. اگر ہم رسالت سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں, ہاں جی, ایز اے پرسن بھی ان کو دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں ان کے پاس تو ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کے جاتا تھا اور مسئلہ حل بھی ہوتا تھا. تو دادا نے کس حساب سے نام رکھا کہ لوگ ان کے پاس مسائل کا حل ڈھونڈ رہے آئے, اور ماں نے اس لیے رکھا قبیلے کا سردار بنے, اور دونوں کام ہو گئے ماشاءاللہ, دونوں کام ہو گئے. تو اگر سالار بھی ہے اور احمد بھی ہے تو دونوں نام جو ہے اس کے افیکٹو ہیں, دونوں کی وائبریشن اس کے ساتھ چلتی ہے. بالکل, میں سمجھ گئی. اچھا, اب اسی طرح کچھ مشہور شخصیات پہ بات کرتے ہیں. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بڑی زبردست مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کیا مثال ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اب اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں گے تو وہ دونوں نام، چونکہ ہم کبھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں. تو وہ بڑے سچے تھے، بڑے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی، بڑی حلیم طبیعت. تو کیا ان کے نام کا بھی اثر تھا ان کی شخصیت پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جی اچھا، ایک تو محمد نام میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 2 کی وائبریشن پہ وہ آتا ہے، جہاں لوگ ان کے پاس آ کے اپنے دکھ بتاتے ہیں اور باتیں اور جس طرح سے بھی ان کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں. تو نمبر 2 کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کو دوست بہت اچھے ملتے ہیں، زبردست، بڑے مخلص دوست ہوتے ہیں اس کے. اگر آپ کی فیملی میں بھی کوئی ایسا لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے تو آپ دیکھیں گے اس کو دوست بہت اچھے ملیں گے. محمد بن سلمان کو دیکھیں، ہاں جی، جب بات کرتے ہیں پاکستان میں سے ہر ہمارا لیڈر ان کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہیں، کس طرح سے ان کی فرینڈ سرکل کتنا اچھا ہے. پرائم منسٹر ساتھ ہیں، ایون جو پچھلے پرائم منسٹر خان صاحب ہیں، یا ان سے پیچھے نواز شریف کو دیکھیں آپ ان کو، یا وہ یہ کیا ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، جتنے بھی سب ہمارے ہیں سب کے بہت اچھے تعلقات ہیں. محمد بن سلمان کے ساتھ ان کا فرینڈ سرکل بہت اچھا ہے. تو جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کے دوست بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے. باقی تو بعد میں آ کے جوانی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ بچپن سے وہ تجارت اکٹھے کرتے تھے جب 10-11 سال کے تھے تب سے. تو یہ کتنی زبردست عادت ماشاءاللہ. ہاں، اور اگر کوئی اپنے بچے کا نام ابوبکر رکھتا ہے یا صدیق رکھتا ہے یا پورا ہی رکھ دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت زبردست. اچھا، اسی طرح عمر جو نام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں تو ان کی ذرا جلالی طبیعت تھی، تو ان کی نام کا یہ اثر تھا؟ نام کا ہی اثر تھا. عمر نام نمبر 9 پہ آتا ہے. اچھا 2 اسپیلنگ آتے ہیں چونکہ عمر میں حضرت عمر تو اپنا نام انگلش میں لکھتے نہیں تھے جو ہم کہیں کہ یہی اسپیسیفک ان کا نیم ہے. تو 2 نمبر آتے ہیں، ایک 8 نمبر آتا ہے، ایک نمبر 9 آتا ہے. دونوں جنگجو ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اور اگر زیادہ تر ان کا جو سوشل میڈیا پہ نام چلتا ہے حضرت عمر کا، وہ نمبر 9 UMAR سے نمبر 9 پہ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب جو نمبر 9 پہ ان کا نام آتا ہے، نمبر 9 کی بہت سی خوبیاں ہیں، جیسے وہ جنگجو ہے، بہت بہادر ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ معاف نہیں کرتے. غلطی ہے تو غلطی کی سزا ہے. جیسے ان کے بیٹے نے گناہ کیا تو 100 کوڑے پڑیں گے اس کو. فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، انہوں نے کہا 40 کوڑے رہتے ہیں، اس کی قبر پہ مارو. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے جنگ یرموک ہو رہی تھی اور کتنی بڑی یہ سچویشن تھی مسلمان لشکر کے لیے کہ آپ جنگ یرموک لڑ رہے ہیں. عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید لڑ رہے تھے. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ کسی وجہ سے مطلب خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے کوئی ان کے بارے میں ایک بات سنی تو انہوں نے کہا میں اس کو برطرف کروں گا. انہوں نے وہاں سے لیٹر لکھا. جنگ کے دوران ان کو سپہ سالار سے ہٹا کر انہوں نے عام جنرل کر دیا اور عبیدہ بن جراح کو انہوں نے سپہ سالار بنا دیا. جنگ کے دوران اسی جنگ میں انہوں نے ان کو برطرف بھی کر دیا. کیا بات ہے. معاف نہیں کیا انہوں نے. مطلب خالد بن ولید کے لیے بھی معافی نہیں ہے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ معاف چونکہ نہیں کرتے تھے تو ان کا دور ایک پرامن دور تھا اور آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اچھا، اور زکوٰۃ کا آپ دیکھیں کہ کتنا اس معاملے میں تو ویسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جتنے بھی حلیم طبیعت کے تھے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے کہ زکوٰۃ کی چوری میں معاف نہیں کروں گا، زکوٰۃ دینی ہے. ہاں، کمپرومائز انہوں نے بھی نہیں کیا کسی اسلامی قانون پہ. حضرت عمر نے بھی نہیں کیا. اور ان کو ایک بینیفٹ یہ بھی تھا حضرت بکر صدیق کو کہ جب وہ خلیفہ تھے تو حضرت عمر ان کے ساتھ تھے. اور پھر جب حضرت عمر تھے تو اس وقت زیادہ تو حضرت عمر کی ہی آپ کو پتہ ہے کہ بات ہوتی تھی. حضرت عثمان اور حضرت علی تو ذرا اور طبیعت کے لوگ تھے، حلیم مزاج اور اس طرح. بالکل. حضرت عمر پھر معاف نہیں کرتے تھے تو ظاہر ہے جب سزا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ رستے میں پڑی چیز بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا کہ یہ تو عمر کو پتہ چل گیا تو انہوں نے معاف نہیں کرنا، کوئی گلے ہی نہ پڑ جائے. بالکل بالکل. ہاں، تو جتنے قانون سخت ہوں گے نا اتنا امن ہوگا. اتنا امن ہوگا. یہ آپ کی بالکل بات درست ہے. جس طرح وہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اٹامک پاور ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم کسی پہ بم پھینک کے بڑے خوش ہوں گے، نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے امن کی ضمانت ہے. بالکل. کہ ہم اپنی اسٹرینگتھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جتنے قوانین صاحب دیکھیں آج آپ ہمارے معاشرے میں، چونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ قوانین پہ عمل درآمد اس طرح سے لوگ نہیں کرتے، انہیں کوئی جزا سزا کا خوف نہیں ہے. بالکل. لہٰذا آپ دیکھیں کہ چوری چکاری بھی ہوتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے. ہاں، جرائم آگے سے آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال ہم ایک نیا جرم سنتے ہیں کہ اب یہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہمارے ملک میں. ہاں جی. تو قوانین اگر سخت ہوں گے اور ان پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ امن ہوگا. جب بھی امن ہوگا، حضرت عمر کے دور کی جب بھی ہم مثال دیتے ہیں تو ان کی سختیاں بھی تو ساتھ دیکھیں نا، وہ بھی آپ نوٹس کریں. بالکل، جو کہ آج تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ طلعت صاحبہ اتنی مزے کی بات آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
جو ان کا فیصلہ ہوتا تھا، جو ایک قانون کے مطابق جو ورڈکٹ ہوتی تھی، اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ بہت سخت تھے، لیکن اپنے معاملے میں بھی وہ اتنے ہی سخت تھے کہ جب کسی مطلب اتنی جرأت لوگوں میں تھی کہ ذاتی طور پہ ان سے سوال کرنے سے کوئی اس لیے نہیں گھبراتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت ہیں جی تو ان سے سوال نہ کریں. بالکل ان کی سختی قوانین کی امپلیمنٹیشن پہ تھی. ایسا ہی ہے. مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپشنلی لمبا قد تھا ان کا، تو ان سے جب یاد ہے لباس کا سوال ہوا، مالک نعمت والا وہ چادر جو ہے نا، ایک چادر سب کو ملی جب جنگ کے بعد، تو انہوں نے اس کا لباس سلائی کروا لیا. تو کسی نے کہا کہ عمر تو اتنا لمبا ہے تو ایک چادر سے تو یہ لباس نہیں بنتا، تو اس کا مطلب ایسے 2 چادریں رکھی ہیں. تو ان کو پھر عدالت نے طلب کر لیا، وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میرے بیٹے کی تھی، ایک میری تھی، تو اس نے مجھے دے دی. کیا بات تو میں نے اس کی بنوا لیا اپنا مطلب لباس. یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جواب دیا نا، بجائے اس کے وہ کہتے میں تو خلیفہ وقت تو جاؤ اور مجھے نہ کوئی پوچھے، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یعنی سختی اس لیے نہیں تھی کہ ان سے سوال نہ ہو، سختی اس لیے تھی کہ لوگ قانون پہ عمل کریں اور وہ خود بھی کریں. ہاں، اور ایک نمبر 9 کی نا بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں یہ بہت سخت ہے اور معاف نہیں کرتے، وہاں پہ یہ ڈونیشن کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں، رحم دلی کے معاملے میں یہ بہت مشہور ہے. آپ دیکھیں گے جو نمبر 9 کے لوگ ہوتے ہیں موجودہ دور میں، وہ NGOs بھی چلاتے ہیں. اچھا، زبردست زبردست، یہ تو بڑی شاندار بات ہے. اچھا، ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں خواتین و حضرات، بریک سے واپس آتے ہیں. حالانکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے، بریک پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن بریک پہ جاتے ہیں. اور بریک سے جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو تھوڑا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جس طرح انہوں نے ذکر کیا، پھر امام حسین سلام علیہ جن کی بریوری جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زبردست مشعل راہ ہے ماشاءاللہ، ان پہ بھی بات کریں گے. اور پھر کچھ پاکستان کے لیڈرز کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا نمبر بنتا ہے اور ان سے ہم کیا کیا انسپریشن لے سکتے ہیں آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین، بہت ہی دلچسپ ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم اسلامی جو تاریخ ہے اس کے جھروکوں سے اپنے زبردست ان کیریکٹرز کو یاد کر رہے ہیں جن کے کیریکٹر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے ماشاءاللہ آج مسلمان ان کو دیکھ کر جیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کرے ایسے ہو سکے. انشاءاللہ بات ہو رہی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی. اب ذرا کچھ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. بتائیں جی ان کا کیا عدد بنتا ہے؟ اور وہ بڑے جنرس تھے اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی شاندار کنٹریبیوشن تھی ان کی فائنینشلی. اچھا، اس کا تو ہے عثمان نام جو ہے وہ ہے ہی بہت اچھا. آپ کو پتہ ہے عثمان غازی جنہوں نے تخت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ارطغرل غازی کے جو والد تھے سلیمان شاہ، انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام عثمان رکھنا. تو یہ کتنا مبارک نام ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. آج تک حضرت عثمان غنی کا سعودیہ میں ایک اکاؤنٹ ہے جس میں پیسہ آتا ہے اور وہ ڈونیشن پہ جاتا ہے. کوئی انسان اس سے زیادہ خوش قسمت ہو سکتا ہے بھلا. کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور وہ اپنے نام کی طرح ہی پولائٹ اور ہر لحاظ سے ایک اچھے انسان تھے، بہت دیالو، بہت رحم دل انسان تھے. وہ کنویں والا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے خرید کے وقف کر یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مسلمان اب استعمال کریں گے. کوئی موجودہ دور کا انسان ہوتا تو وہ کہتا بس ٹھیک ہے نا، اب یہودی نہ ادھر سے پانی. لیکن انہوں نے سب کے مسلمان کی تو پھر شان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور یہ فرق کر جائے. ہاں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو یہودیوں کا، اچھا دیکھیں طلعت صاحبہ، یہ بھی ایک بات ہے کہ یہودی حالانکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں سے لدی ہوئی قوم تھی. منو سلوا اور کیا کیا نہیں ان پہ نعمتیں تھیں. لیکن ان کو بھی ابلیس کی طرح وہ جو ایک مسئلہ تھا نا غرور کا اور تکبر کا، وہ لے بیٹھا کہ ہم کیوں، وی آر دی چوزن ونز. ابھی بھی آپ دیکھیں جو نیتن یاہو کو ایک بڑی اکڑ ہے جو وہ اسی بات کی ہے نا کہ مطلب ہم چوزن ونز ہیں. جی مسلمان کے در اتنے ہو رہے ہیں. ہاں، یہ تو ان کو تو یہ بھی اعتراض تھا کہ کیوں محمد حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوتے. مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی قوم ایسا سوچ سکتی ہے. صحیح بات ہے، کبھی بھی. لیکن وہ ان کو یہ اعتراض تھا. ان کو پتا تھا، وہ مدینہ میں جب تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں. ہم آپ کو مانیں گے نہیں اور آپ ہمیں سے منوا نہیں سکتے. دیکھیں ضد دیکھیں آج تک وہی ضد نہیں ہے ان کی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی آپ نے بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا. علی رکھا. اور ظاہر ہے
دونوں ناموں کی اپنی سگنیفیکنس ہے، اور دونوں لحاظ سے آپ دیکھیں تو دنیا نے بڑا فیض بھی پایا ماشاءاللہ کہ فتح خیبر کا جو واقعہ ہے، اور ابھی بھی جو ایران کے ساتھ سارا یہ اسرائیل کا لڑائی جھگڑا جنگ، اس میں وہ شروع میں جب انہوں نے امام یہ خامنائی کو شہید کیا تو انہوں نے کہا جی ہم یہ فتح خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں، جی مطلب بالکل، اس حد تک ان کو آج بھی وہ چبھتی ہے بات۔ اب بات کرتے ہیں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت امام حسن سلام علیہ اور حضرت امام حسین سلام علیہ، جو دونوں مطلب جنت کے سردار ہوں گے انشاءاللہ، تو ان دونوں کا ذرا مجھے بتائیں کہ ان سے ہمیں کیا انسپریشن ملتی ہے اور آج کی نوجوان نسل ان سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ اچھا، امام حسین کا جو نام ہے ایک تو وہ نمبر 6 پہ آتا ہے، ٹھیک؟ جو جتنے بھی تاریخ میں جنگجو گزرے ہیں، جو اسلامک ہسٹری میں جنگجو گزرے، وہ نمبر 7، 8 اور 9 تھے، نمبر 6 نہیں تھے۔ ان کی شخصیت مختلف تھی امام حسین کی، وہ دلوں کے بادشاہ ہیں، ان کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی علاقے کا لالچ نہیں تھا، ان کو کچھ بھی، وہ کہتے تھے بس اگر لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کی ہیلپ کروں تو مجھے ہیلپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے جب وہ کربلا گئے تو کسی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، بالکل ٹھیک، وہ لڑنے سے دور رہتے تھے، ان کو ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو جو مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کا نام بھی نمبر 6 پہ ہے۔ اچھا، نمبر 6 والے اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں، جیسے کربلا والا سین تھا ایسی ہی سچویشن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان کے ڈیٹ آف برتھ جو میں نے دیکھی، جو انٹرنیٹ پہ ظاہر اویلیبل ہے، ہم اسی کے تھرو دیکھتے ہیں، تو جو میں نے ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھی ہے اس کے حساب سے یہ سال ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ دوسرا، ان کی ڈیٹ آف برتھ میں سارے اینٹی نمبرز موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ہی خلاف ہیں، تو ان کو کہیں ایسا نہ ہو، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلے رہ جائیں وہاں پہ، جس طرح سے ایران سخت لہجہ اپنا رہا ہے نا عرب کنٹریز کے لیے، تو پھر اس سے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اکیلے رہ جائیں، ایسی سچویشن ہو سکتی ہے ان کے ساتھ۔ مطلب استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ بالکل اللہ تعالیٰ، بالکل، ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ امن ہو جائے، مسلمان کے ساتھ کوئی نہ، انشاءاللہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ دعا ایک ایسا طاقتور ہتھیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ آپ کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے، مطلب لکھی بھی تقدیر آپ کی۔ بالکل ایسا ہے۔ میں جب اسٹرولوجی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ یہ اس سال میں یہ ہوگا، اگلے سال میں ہوگا، اس سے اگلے سال یہ ہوگا، یہ جنگ ہے تو یہ جنگ عظیم ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا یا ہو کے ہی رہے گا۔ ہاں تھوڑے بہت کلوز ہوتے ہیں، ہر جتنا بھی روحانی علم ہے ہاں اس میں تھوڑے بہت کلوز ہوتے ہیں جن کی بیس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی آپشن دی ہے۔ بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مصیبت کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ بالکل، تو کیا معلوم کہ ہم نے جو کسی انسان کے متعلق، کسی ملک کے متعلق پریڈکشن کی ہے، وہاں کے لوگ صدقہ زیادہ کرتے ہوں، دعائیں زیادہ کرتے ہوں، اللہ قبول کر لے اور ان کی قسمت بدل جائے۔ بالکل، اور ہم نے کوئی بری پریڈکشن ان کے بارے میں کر کے بولا ہوا ہے، اور اب ہم دن رات یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا کہ میں۔ بالکل آپ نے بڑی درست بات کہی۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جو ایک زبردست سعادت آپ علیہ السلام کو ماشاءاللہ حاصل تھی، تو ان کے زمانے میں ان کا ان کے علاقے کا ایک شخص تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، اس شخص نے کہا کہ اب کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو ذرا درخواست کیجیے گا کہ پروردگار میرے رزق میں اضافہ فرما دیجئے، میں بڑی تنگی میں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ معاملہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے حصے کا جو ہے بس اس کو اتنا ہی ملنا ہے، اور اس کو اس کے حصے کا مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دے دیا آگے۔ وہ شخص تو بڑا ایسے بدل ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ملی اور کچھ بھی نہیں ہے، خیر بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو دوبارہ بہت عرصہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ کوئی لنگر چل رہا تھا، تو وہ جب خیر گئے، پتہ چلا کہ وہ لنگر چلا رہا تھا جو شخص وہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا تو اتنا ہی رزق ہے۔ بالکل، تو وہ پتہ یہ چلا جی کہ وہ رزق اس کا جو اس کے نصیب کا ہے وہ تو شاید آج بھی اتنا ہو، لیکن چونکہ وہ صدقہ اتنا زیادہ کرتا گیا کہ اس نے اپنے نصیب کو خود اللہ کے فضل سے بڑھاتا گیا ماشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل کہ یہ آپ دیکھیں صدقہ 72 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ کو غیب کا علم، اگر مجھے، آپ کو یا کسی کو بھی پتا ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ کو کیا یہ پھر پتہ نہ ہوتا کہ اس انسان کا رزق کتنا ہے یا بڑھ جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈیٹ نہ پتہ ہوتی کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ ہمیں بتا دیتے
بالکل انہوں نے بھی ہمیں اشارے دیے کیونکہ ان کو خود بھی اشارے ہی پتا تھے. بالکل. تو غائب کا علم اللہ تعالیٰ نے اگر انبیاء کو نہیں دیا تو انسان کو کبھی بھی نہیں دے سکتا. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت کسی بیس پہ کہہ دیتے ہیں. جو اسٹرالوجر بھی ہیں وہ اوپر جب پلانٹ کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایسا ہو سکتا ہے. جس طرح ویدر کی پریڈکشن ہوتی ہے, بالکل ویدر کی پریڈکشن کی طرح ہوتی ہے, جیسے بارش ہو سکتی ہے, وہ کئی بار پریڈکشن ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. میں بھی نمبر کے تھرو جب دیکھتی ہوں نا تو پھر میں یہی کہتی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ خوش قسمت ہو, اس کا نام اس طرح سے رکھنے سے اس کی کچھ خوش قسمتی میں اضافہ ہو سکتا ہے, یا اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو, پھر آپ دعا گو بھی ہوں. اور اس میں پھر یہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کچھ لوگ آئے کوئی مسئلہ پوچھنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا, کل بتاؤں گا, وہی نہیں آئی, اگلے دن اسی طرح. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پھر آیت نازل ہوئی ماشاءاللہ کہ بھائی آپ جب بھی کسی کام کا ارادہ کیجئے تو انشاءاللہ کہہ دیجئے, انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بالکل. اچھا طلعت صاحبہ, اب ویسے تو بہت سے دلچسپ سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو اب آخر میں ذرا ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور خواتین کی جو کنٹریبیوشن ہے ہمارے سوسائٹی میں. آپ بھی ماشاءاللہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں, بڑا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں ماشاءاللہ اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں. تو یہ بتائیے کہ آپ خواتین کی کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہیں, اور ہم جو ینگ بچیاں جو ابھی اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ان کو کیسے ہم انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری ورک فورس کا بھی حصہ بنے, یا اگر گھر بیٹھ کے بھی ریموٹلی بھی کام کرتی ہیں تو کیسے وہ پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, اور کیسے وہ نیشن بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ٹھیک. اچھا ایسا ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ لڑکی نے پھر بعد میں ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے, تو اتنی اعلیٰ تعلیم کی کیا ضرورت ہے, کروڑوں میں جا کے اس کو MBBS کروانے کی, یا انجینئرنگ یا اس طرح کی مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. آپ اس کو کھانا پکانا سکھائیں. جو کھانا پکانا ہے جب آپ کے سر پڑے گا تو آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, جب کوئی نہیں ہوگا پکانے والا تو لڑکیاں سیکھ ہی لیتی ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے, ہم نے بھی کہیں سے کورسز نہیں کیے. تو جب اسٹڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی ہائر ڈگری کسی بچی کی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ آن لائن کوئی کام کرتی ہے, نہ وہ کوئی جاب کرتی ہے, صرف وہ اپنے گھر ہے اور اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ آپ امت محمد کی پرورش کر رہے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی کبھی بھی صلاح الدین ایوبی نہ بنتا اگر اس کی ماں اس کو انکریج نہ کرتی, اس کی تربیت نہ کرتی. باپ تو کماتا ہے, وہ تو گھر ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری تربیت آ جاتی ہے عورت پہ. تو اسی لیے امت محمد میں عورت کو خاص حیثیت اس کی ہے, کہ خاص اہمیت حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے, ان کو بہت سیف کر دیا, ان کو کفیل دے کے. آپ ان میرڈ ہے تو باپ کا کفیل ہے, میرڈ ہوگی تو آپ شوہر آپ کا کفیل ہے, آپ بوڑھی ہیں تو آپ کا بیٹا آپ کا کفیل ہے. تو اس سے زیادہ آزادی اور ہمیں کیا چاہیے. پھر بھی اگر عورتیں باہر جا کے کام کرتی ہیں, جابس کرتی ہیں, میں خود بھی جاب کرتی ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کو کرنے دیں. اگر وہ گھر مینیج کر سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ سوسائٹی میں موو کر رہی ہیں, ان کو نئی چیزوں کو پتہ ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے فیصلے کر سکتی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی ہائر اسٹڈی کر کے کوئی بچی گھر بیٹھی ہے تو یہ کوئی تانے کی بات نہیں ہے. وہ اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہے, وہ ان کو ایک اچھے مقام پہ پہنچانا چاہتی ہے, ان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہے. اچھی پرورش کے لیے آپ کے پاس اچھا علم ہونا ضروری ہے. تعلیم اچھا تعلیم نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. کوئی اگر لڑکی ان پڑھ ہے تو ایٹ لیسٹ وہ علم تو حاصل کر سکتی ہے نا, اپنے دین کا علم حاصل کر لیں, آپ کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اس میں اگر خواتین کی بات کی جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست رول ہے, حضرت فاطمہ سلام علیہ ان کا بڑا زبردست رول ہے. تو آپ حضرت خدیجہ سلام علیہ جو ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سی بیوی, بالکل, اور امہات المومنین میں بھی آپ سب سے پہلے, اور شاید ہم سب کے دل کے سب سے زیادہ قریب بھی, بالکل ایسے ہی ہے, پہلا فیمیل کیریکٹر جو ہم نے اپنے بچپن سے سنا پڑھا, اور جن کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا اس سال کو. بالکل اتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا ان کے وصال کا. ان کے حوالے سے بتائیں کہ ان سے کیا انسپریشن ملتی ہے. اچھا جب میں نام کو دیکھتی ہوں, جو محمد نام ہے نا, اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو آپ اس کا صرف محمد نام, ساتھ اگر آپ اس کے کوئی اور رکھتے ہیں تو پھر وائبریشن ذرا چینج ہو جاتی ہے. خیر خصوصیات تو اس کی رہتی ہیں, لیکن جو محمد نام ہے نا نمبر 2 پہ آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو دوست بہت اچھے ملتے ہیں. جہاں اس کو دوست اچھے ملتے ہیں وہاں اس کو ماں بھی اچھی ملتی ہے, وہاں اس کو بیوی بھی اچھی ملتی ہے, اور اس کو عورتیں ہمیشہ پسند کرتی ہیں. آپ اگر اپنی فیملی میں بھی دیکھیں گے جس کی اگر ڈیٹ آف برتھ بھی 2, 20, 11 یا 29 ہے تو اس کا بھی پرسنالٹی نمبر 2 ہی بنتا ہے. محمد کا جو نومیریکل ویلیو وہ بھی 2 پہ ہے. تو یہ ایک ایسا خوش قسمت نام ہے یا ایک ایسا خوش قسمت نمبر ہے کہ جس کو کمپینین بہت اچھے ملتے ہیں.
تو حضرت خدیجہ نے ان کا کتنا ساتھ دیا اور ہر طرح سے ساتھ دیا. ایسی کوئی مثال ہمیں کوئی دوسری نہیں ملتی. اور ایج ڈفرینس آپ دیکھیں, اس کے باوجود نبی ان سے کس قدر پیار کرتے تھے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو سب سے مجھے اچھی بات لگتی ہے, ویسے تو بہت سی خوبیاں اور ماشاء اللہ فضا, کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں دیکھا کہ میرا فائنینشیل سٹیٹس ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے تو میں خود سے زیادہ اسٹرانگ, فائنینشلی اسٹرانگ بندے سے شادی کروں. انہوں نے شرافت دیکھی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, ایمانداری, سچائی, دیانتداری, ان چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے سب کچھ دیکھا, وہ شخصیت دیکھی, انہوں نے ان کی خوبصورتی دیکھی. کیا بات. نمبر 2 کی تو خاص بات یہ ہے, آپ کی اگر فیملی میں کوئی لڑکا نمبر 2 کا ہوگا, آپ دیکھیں گے لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع رہیں گی, اس کی پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی ہے, پرکشش ہوتے ہیں نمبر 2 کے لڑکے ماشاءاللہ. ہاں, جن کا نام بھی نمبر 2 پہ آتا ہے یا جن کی ڈیٹ آف برتھ 2 ہے, 11 ہے, 20 ہے, 29 ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں, لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت چارمنگ ہوتے ہیں یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں تھیں, وہ تو ظاہر اللہ کے نبی تھے, ان کی جو خوبیاں ہیں وہ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کسی بچے میں ایک ایک خوبی ہی آ جائے. ہاں جی بالکل. لیکن اگر آپ نام محمد رکھتے ہیں تو یہ بہت مبارک نام ہے. علی نام ہے تو بہت خوش قسمت ہے. مطلب اگر میں جس طرح سے دیکھتی ہوں, جو میری ریسرچ ہے, تو میں نے علی سے زیادہ کوئی خوش قسمت نام نہیں دیکھا. کیا بات ہے. آپ دیکھیں وہ کسی کا نام ہی علی حیدر ہو جائے علی حیدر ہو جائے تو اور ہی میں کہتی ہوں سونے پہ سہاگا ہے. وہ تو ہر میدان میں پھر جیتے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, فاطمہ نام جو ہے وہ اس کی بھی بتائیں ذرا مجھے. فاطمہ نام اس کی نومیریکل ویلیو 1 پہ آتی ہے. 1 ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت ہمیشہ مطلب سب سے اوپر ہوگی اپنے. وہ اگر دینے پہ آئے گی تو بھی سب سے زیادہ وہ صدقہ خیرات کرے گی. وہ اگر کسی کی ہیلپ کرے گی تو دوسروں سے 2 قدم آگے چل کے کرے گی. اور اگر وہ اپنے آپ کو بھی گروم کرے گی تو دوسروں سے الگ پرسنالٹی اس کی نظر آئے گی. تو آپ دیکھیں حضرت فاطمہ ڈیفرنٹ تھیں یا نہیں تھی اس وقت کی عورتوں میں بھی. آپ دیکھیں وہ کس طرح کی عورت تھی. بالکل. تو وہ اپنی چکی پہ خود ہی وہ دانے پیس لیتی تھی اور خود سے ہی سارے کام کر لیتی تھی اپنے. تو وہ اپنے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی تھی. تو انڈیپینڈنٹ عورت تھی, وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھی. آج کل اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ورکنگ ہیں, ہم ڈیپینڈنٹ عورت ہیں, تو وہ بھی تھی. نبی کی بیٹی انڈیپینڈنٹ تھی, اپنے سارے کام جو خود کرتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ چاہے طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اپنے کام خود مینیج کرنا. اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل تھا. بالکل. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب بھی تھیں. بالکل. ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حضرت علی کی بھی انہوں نے کی تھی. ہاں جی. امام حسن اور امام حسین کی بھی کی تھی. ہاں جی. اب یہ دیکھیں حسن نام جو وہ نمبر 9 پہ آتا ہے, جنگجو تھے وہ ماشاءاللہ. اور حضرت امام حسن سلام علیہ تو وہ کہتے ہیں, کہا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا, لیکن کہا جاتا ہے, تاریخ دان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی حضرت امام حسن سلام علیہ. امام حسن کا جو جسمانی سٹرکچر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا, ان کی شکل حضرت علی پہ تھی. اچھا. اور حضرت امام حسین کی جو شکل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی اور ان کی جسامت حضرت علی پہ تھی. حضرت امام حسین کا قد چھوٹا تھا, امام حسن کا قد لمبا تھا. امام حسن جنگجو طبیعت کے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ میں دیکھتی ہوں بنو ہاشم میں آپ دیکھیں عباس, حمزہ, حضرت عباس, حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ ہیں, حضرت حسن ہے, حیدر نام ہے, یہ جنگجو نام ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح جنگ احد میں ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ کیا گیا حضرت امیر حمزہ کو, تو ان کو سب سے زیادہ مکہ والوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا ہی حمزہ تھے. کہ ان کو پتہ ہے یہ معاف نہیں کرے گا, اس کی تلوار کے آگے ہم مارے جائیں گے سب. تو پہلے اس کو ٹارگٹ کرو, محمد کو تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو معصوم انسان ہے. ٹھیک ہے, تو جو جنگجو ہے اس کو پہلے ہٹاؤ تاکہ اس کے بازو ختم ہوں. تو حضرت آپ کو پتہ ہے حضرت عباس اور حضرت حمزہ ان کے بازو تھے. بالکل. فیملی میں ان کے بازو تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ روئے تھے اس پہ, کہتے ہیں ہچکیاں بن گئی تھی. اس وقت تو ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا بین کرنے کا اور ماتم کرنے کا. تو نبی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش بنو ہاشم کی عورتیں یہاں پر ہوتی تو وہ میرے چچا کا آج ماتم کرتی, وہ بین کرتی تو میں سنتا. حضرت بالکل. حضرت حمزہ تو بہت ہی یعنی, اور ہندا والا وہ جو پورا واقعہ بھی تھا کہ ہاں. اور حضرت امام حسن کی جو طبیعت ہے اور ان کی جو عادات ہے وہ حضرت حمزہ سے مطابقت رکھتی ہیں. زبردست ماشاءاللہ. کیا بات ہے. کیا ان شخصیات کی تو جتنی بھی بات کریں تو کم ہے. اور میں آپ کی بات سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ حضرت امام حسین سلام علیہ کی دیکھیں کہ جب گردن پہ ضرب لگائی ہوگی ظالم نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی شبیہ جس میں آپ کو نظر آتی ہو, اور جو آیا بھی صلح کے, مطلب جو تھا ہی صلح جو, امن پسند, جو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ باطل کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کیا زبردست ان لوگوں کی شان ہے جی, اور جتنا بھی ہم سیکھ سکیں ان سے وہ اتنا ہی کم ہے. خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی.
طلعت جبی صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے اور مزید انشاءاللہ. سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور تاریخ کے یہ خوبصورت کردار جو ہم سب کے لیے آبویسلی اللہ تعالیٰ نے مشعل راہ کے طور پر جو خاندان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کہ جن پر درود بھیجے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی, تو کیا بات ہے, کتنی اسٹرانگ انسپریشن ہم ظاہر ہے آبویسلی ان سے لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں اور لینی چاہیے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان, اچھا انسان اور ایک ایسا یوزفل انسان بننے کی توفیق دیں کہ جو دوسروں کے کام آ سکے اور ہم دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کا باعث بنے. آمین. پاکستان زندہ باد.